ملک احمد بچر صاحب یہ بتائیں کیا ہواؤں کا رخ معذرت کے ساتھ سسٹم کا رخ کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کب لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ کب تک رہا ہو سکتے ہیں؟ کچھ کو پریڈکٹ کریں گے آپ؟ کیونکہ جس حساب سے آپ لوگوں نے اجازت مانگی ہے 14 اگست کے جلسے کی وہ بڑی بابینی اجازت ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ دیکھیں کیسز جو بنے ہوئے ہیں ان کے بیسس کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے، جس طرح سے کیسز فارغ ہو رہے ہیں، تو یہ تو اب ججز کی سماعت پہ، ججز کی ہیئرنگ پہ ہے کہ کتنی دیر میں ہیئرنگز ختم ہوتی ہیں اور کتنی دیر میں۔ کیسز تو آلموسٹ فارغ ہیں جی، ان کے کوئی فیکٹس نہیں ہیں، بیسک فیکٹس ہوتے ہیں، اور جس طرح میرے اپنے اوپر 6 FIRs ہیں، اس طرح ہر بندے پہ 8 10 FIRs ہیں، تو کیسز تو مذاق بنے ہوئے ہیں جی۔ تو اس میں اب دیکھتے ہیں، یہ تو جتنی جلدی ہیئرنگ ہوگی، آج 2-3 کیسز اور میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، تو اس سلسلے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ 1-2 ماہ سے زیادہ خان صاحب کو یہ اندر رکھ سکیں گے۔ جو 14 اگست کا جلسہ کس طرح کریں گے آپ؟ بیس لیس کیسز ہیں، اسلام آباد میں تو کر نہیں سکے، 14 اگست کا جلسہ کیسے کریں گے؟ جلسے کے لیے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ہمارا یہ ایک جمہوری حق ہے، ہم اپنے جلسے کے لیے اپلیکیشنز ہم نے دے بھی دی ہے اور اپلیکیشنز بھی آئیں گی، ہم پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے بھی اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ اب ہم نے اپنا کام تو پورا کرنا ہے نا جی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو اسلام آباد والا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے آخری ٹائم پہ 11 طور تو انہوں نے ہر چیز ہماری اکھاڑ دی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے ہر چیز اکھاڑ کے، اور یہاں تو مریم نواز صاحبہ ہیں، آج تو آپ نے تو حلف برداری بھی کر لی ہے سڑک کے اوپر، یا تو مریم نواز صاحبہ یہاں کیسے جلسہ کرنے دیں گی وہ آپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہمیں ٹف ٹائم ضرور ملے گا، لیکن ہم بھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسمبلی سے منع کیا ہے، اور اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے جو انہوں نے اپوزیشن چیمبر کو بند کیا سلمان صاحب۔ ٹھیک ہے، تو ہم باہر سڑک پہ ہم نے اسمبلی لگا لی ہے، ہماری تو ویسے ہی عوامی اسمبلی، اور ہمارے اب تو فارم 45 والے دوست بھی آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب سا انہوں نے ایک سول مارشل لا ٹائپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں انہوں نے لگانا شروع کر دیا ہے، بلکہ وہ لگ چکا ہے میرے نزدیک۔ تو آپ لوگ بھی باز نہیں آ رہے نا سر؟ تو یہی کہوں گا کہ جی سوری، آپ لوگ بھی باز نہیں آ رہے نا؟ آپ حکومت کی کارکردگی کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کو سپیس دے دیں گے۔ سلمان صاحب، حکومت کی کارکردگی کو ہم ضرور اپریشیٹ کرتے اگر کوئی امیجیٹ ان عوام کو ریلیف ملتا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلا پنجاب گورنمنٹ کا جو ٹیسٹ تھا وہ تھا ویٹ پروکیورمنٹ۔ ٹھیک ہے، تو ویٹ پروکیورمنٹ میں آپ کو میں یہ فگر میں بتا رہا ہوں کہ 709 ارب روپے کا کسان کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے آٹا جو سستا کیا اور روٹی جو سستی کی، تو اب فلور ملز کا آ گئی ہیں آپ کی ہڑتال پہ۔ اب ان کی طرف دیکھیں، آپ جب ایک طبقے کا آپ گلا گھونٹ کے دوسرے طبقے کو آپ عارضی ریلیف دینے کی کوشش کریں گے تو یہی نتائج نکلیں۔ ٹھیک ہے، جن کیسز میں سزائیں تھیں عمران خان صاحب کی، ان تمام سزاؤں کو تو اب تک کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدت کے کیس میں بھی ریلیف مل چکا ہے، مگر عمران خان صاحب کی رہائی لٹکی ہوئی ہے، تو آپ کو پر امید ہے کہ اب کسی نیا محاذ ہے جس کے ساتھ آپ نے فائٹ کرنا ہے؟ تھینک یو سلمان صاحب، مبارکباد کا۔ ڈیفینیٹلی آج خان صاحب کا جو ہمارا یہ ہوا ہے عدت کیس والا، کل جو ریزرو سیٹس والا، تو یہ اچھی شروعات ہیں۔ تو اس میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارا 9 مئی سے خان صاحب کے کیسز تو 9 مئی کے واقعے سے پہلے ہی اتنے بن چکے تھے کہ ہر جگہ پہ کیس، ہر تھانے میں کیس، کوئی 70-80 کیس کا تو مجھے بھی پتہ ہے۔ اب ریسنٹلی انہوں نے ضمانتیں کینسل کی ہیں دہشت گردی کی عدالت نے۔ جس دن خان صاحب ڈیٹین ہوئے اسی دن ان کو گرفتار ہوئے، ادھر سپریم کورٹ کے آتے تھے، اس دن ہی وہ اپنا جس دن 9 مئی کو جو کورٹ کے آتے تھے گرفتار ہوئے، تو اسی دن ہی کہ وہ انہوں نے درخواستیں جو ان کی تھیں وہ ضمانتیں وہ کینسل کر دیں۔ اصل بات یہ ہے جی، دیکھیں میں ایک عرض آپ کو کروں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ کیسز جن کی بیس نہیں ہوتی
لا نوئنگ بھی ہمارے جو دوست ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے، اور جو غیر جانبدارانہ تبصرہ ہوگا سلمان صاحب، تو وہ جن کیسز کی بیس نہیں ہوتی وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ نہیں، مسئلہ سر کیس کے زیادہ دیر چلنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قد کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے۔ تو عمومی رائے تو یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ کیسز بنے اور جس طریقے سے یہ دبڑ دوس ہو رہے ہیں، اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کا قد بڑھ ہی رہا ہے، کم تو نہیں ہو رہا۔ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ سر قد بھی بڑھ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے سچائی بھی آ رہی ہے، کیونکہ بیس نہیں ہے نا سر۔ اگر بیس نہیں ہوگا کیسز میں تو ڈیفینیٹلی 2 مہینے 4 مہینے آپ کو کتنا عرصہ وہ ڈیٹین کر سکتے ہیں، کتنا عرصہ آپ کو ڈیٹس دے سکتے ہیں، کتنا عرصہ آپ کی پری اریسٹ جو ہے وہ چلو کینسل ہو جائیں، وہ تفتیش میں لا کے جب تفتیش میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں میاں والی ہوں اور ایک خان صاحب لاہور بیٹھے ہیں اور عمر ایوب صاحب اسلام آباد سے، ہم ایک ہی ایف آئی آر میں ہیں، ہم تینوں ایک ہی ایف آئی آر میں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں اب جو کیسز کی جو حساسیت ہے۔ مگر سر پلاننگ میں تھے نا آپ سمیت 15 اور افراد عمران خان صاحب کے ساتھ پلاننگ کے اندر تھے کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو پھر آپ لوگوں نے یہ سب کرنا ہے، جس بنا پر جج صاحب نے ریمارکس دیے ہیں، یہ ضمانت کینسل کی ہے۔ سر میں عرض کرتا ہوں میں کور کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، اور میں نے 9 مئی سے پہلے 2 مہینے 3 مہینے جو گزرے، سوائے جو ہمارے ٹکٹس کے انٹرویوز تھے، اس کے علاوہ کسی پارٹی کی میٹنگ میں مجھے نہیں بلایا گیا، چونکہ میں ان کمیٹیز کا ممبر نہیں تھا۔ پہلی بات دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیسز کی بیس نہیں ہے۔ آپ نے جتنے ججز ہیں، اب ججز بھی دیکھتے ہیں کتنا ایک وہ صبر کریں، کتنا ایک خاموش رہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کیسز کو زیادہ جو مزید انہوں نے گرفتاری ڈالی ہے 9 مئی کے کیسز میں، اب 9 مئی کے کیسز میں اس 9623 جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینسٹیو کیس ہے، جو ایف آئی آر نمبر ہے، اس میں بھی 30 بندوں کی تو ضمانتیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہفتہ پہلے ضمانتیں ہوئی ہیں 30 بندوں کی کنفرم ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں رکھ سکیں گے خان صاحب کو۔